السلام علیکم۔ پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ہونے والی شہر میں بارشیں اور مونسون کے اسپیل کے حوالے سے، جہاں بارش کی پہلی بوند نے ہی شہر کراچی میں بلدیاتی اداروں اور کیا الیکٹرک کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کے حوالے سے واضح بتا دیا کہ ان کی کیا حکمت عملی رہی ہے۔ اسی سلسلے میں جو بلدیاتی ادارے تھے بلند و بانگ دعوے کرتے رہے کہ ہم نے نالے صاف کرنے شروع کر دیے ہیں، نالوں کی صفائی کا کام ہو چکا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ تجاوزات ختم کی جا رہی ہیں، اور بہت جلد شہر کراچی ایسا ہو جائے گا کہ یہاں پر ہونے والی تیز بارشوں سے بھی شہر کراچی بچ جائے گا اور کبھی نہیں ڈوبے گا۔ مگر ہم نے دیکھا کہ شہر کراچی میں ہونے والی یہ مختصر سی بارش، جو سب سے زیادہ گلشن حدید میں 17 ملی میٹر صرف ریکارڈ کی گئی، اس کے بعد شہر کراچی میں اتنی زیادہ بارش نہیں ہوئی، تھوڑے تھوڑے وقفے سے بارش ہوتی رہی، اور شام میں بارش ختم ہونے کے بعد ہم نے دیکھا کہ شہر جلد تھل ہو گیا اور مختلف مقامات پر پانی نظر آیا۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ پانی نکلنا بھی شروع ہوا، لیکن یہ پانی جو ختم ہونا شروع ہوا تھا یہ وہ علاقے تھے جہاں پر ذرا بہتر سڑکیں تھیں، مگر شہر کے بہت سارے علاقے انڈر پاسز، وہاں پر ایسی صورتحال نظر آئی جہاں پر لوگوں کو انتہائی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور اب تک کرنا پڑ رہا ہے۔ ایسے میں بلدیاتی ادارے کہاں ہیں اور کیا حکمت عملی لے کر آئے ہیں؟ جبکہ کہا جا رہا تھا کہ مرتضی وہاب جو ہیں وہ اس تمام صورتحال کو زیادہ قریب سے مانیٹر کریں گے، کیونکہ غالباً اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان کو ایڈمنسٹریٹر لگا دیا جائے گا۔ اگر ایسا ہے تو شہر میں ہونے والی یہ مختصر سی بارش، جس کے بعد شہر کراچی کا یہ حال ہوا، اگر زیادہ بارش ہوئی اور زیادہ پانی آ گیا تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی، یہ ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود پینل، جن کا میں تعارف آپ سے کراتے چلوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاہد خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پاس آئے۔ نعیم احمد اوان صاحب ہیں، عظیم ایمن صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہم گفتگو کریں گے وہ یہی کریں گے کہ شہر کراچی میں ہونے والی بارشوں کے اس مختصر سے دورانیے کے دوران شہر کراچی کا کیا حال ہوا۔ اگر شہر میں زیادہ بارش ہو جاتی ہے جس کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے تو اس کے بعد شہر کا کیا حال ہوگا۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے جناب نعیم احمد اوان صاحب سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ان سے ہی جانیں گے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کیا اقدامات کرتی نظر آ رہی ہے، بلدیاتی ادارے کہاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلدیاتی ادارے اپنی جگہ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، جو کام نہیں کرتے تھے الحمدللہ بات یہ کہ جب سے یہاں ڈپٹی میئر کراچی اور میئر کراچی اور اس کراچی میں یرغمال بنائی ہوئی ایک جماعت جس نے 4 ڈسٹرکوں کے چیئرمین اور کئی سینکڑوں کی تعداد میں کونسلر وہ روانگی کی طرف گئے، تو نالوں کی ستھرائی، صفائی اور نالوں سے کچرا اور کافی حد تک کچھ چیزیں ڈیولپمنٹ کی طرف گئے۔ ہوتا یہ جیسے آپ نے کہا کہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو بالکل زیادہ پانی بھی آتا ہے، اور اس کی مثال آج ایبٹ آباد کو آپ یہ دیکھ لیں کہ ایبٹ آباد کی صورتحال کیا ہے کہ وہاں اسپتال، وہاں اسکول اور وہاں لوگوں کی جو املاک اور گاڑیاں جیسے تیر رہی تھی، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس حد تک بارش جب آتی ہے، نگانی آفات آئیں، چاہے وہ رحمت ہو یا نعمت کی شکل کے اندر، تو صورتحال کہاں جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے بڑے بڑے ممالک کی اگر میں بات کروں، برطانیہ کا لندن جو ان کا کیپٹل ہے، وہاں کل وہی صورتحال تھی جو صورتحال ہمارے پاس پچھلے سال جو 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹا، اور 90 سال کے بعد جو صورتحال کراچی کی بنی۔ یہاں بلدیاتی ایک 2013 جب پاس کیا گیا تھا، مشترکہ طور پہ تمام جماعتوں کو آن بورڈ لے کے، اور ایک چیز طے کر دی گئی تھی کہ کس کے پاس کیا ذمہ داریاں رہیں گی۔ خاص طور پہ میئر کراچی کو ذمہ داریاں دی تھی کہ آپ نے روڈ جو جتنے بھی کارپیٹنگ روڈ کو آپ نے مینٹین کرنا ہے، چھوٹے نالے 200 اور 13 بڑے نالے، ان کی آپ کی رسپانسبلٹی، آپ نے اس کو ٹھیک کرنے۔ اسٹریٹ لائٹس ہو گئے، چھوٹے پارک، بڑے پارک، بچوں کے میدانات جس میں کھیلتے ہیں بچے، آپ کی ایمبولینس اور کچھ اسپتال، اور اسی طریقے سے کئی ایسی جو چیزیں تھیں وہ میئر کراچی کے اندر دی جائے جو اس کے ہینڈ اوور کی گئی تھی۔ پھر دوسرا یہ کہ کئی جگہ ایسے الزامات ہوتے ہیں، میں چینل کی میں دیکھ رہا تھا کہ ہوتا ہے اکثر ریڈنگ کے لیے وہ چلا دیتے ہیں کہ مرتضی وہاب شارع فیصل پہ چلا گیا، تو بات یہ کہ شارع فیصل کراچی کی سب سے بڑی شارع ہے، اس شارع فیصل کو 5 ڈسٹرکٹ چھوتے ہیں، جس کے اندر ڈسٹرکٹ ایسٹ بھی ہے، ڈسٹرکٹ کرنگی ماڈل کالونی، یہ جو سراؤنڈنگ کی پٹی ہے، ڈسٹرکٹ ملیر ہے، ڈسٹرکٹ سینٹر کا پانی بھی شارع فیصل سے ہوتا ہوا، اور ڈسٹرکٹ ساؤتھ بھی اس کو اٹیچ ہوتا ہے۔ جب شارع فیصل آپ کا کلیئر ہو، سمجھ جائیں کہ کافی حد تک کچھ بہتری ہوئی ہے۔ نالوں کی ستھرائی، نالوں کی صفائی، نالے چھوٹے بڑے الحمدللہ کافی حد تک ٹھیک ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو کم سے کم جو سیوریج کا نظام تھا۔ اچھا، یہاں پر ہم نے دیکھا جو آپ بارش کی بات کریں، 17 ملی میٹر صرف بارش ریکارڈ کی گئی، سب سے زیادہ وہ بھی گلشن حدید میں، تو اس کے بعد اگر یہ صورتحال ہے تو اگر زیادہ بارش ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ
17 جو ملی میٹر بارش جو ریکارڈ کی گئی ہے، یہی اگر 2 سال پہلے اگر ریکارڈ کی جاتی تو شاید اس سے زیادہ جو ہے وہ حالت جو ہے وہ خراب ہوتی. اچھا. کافی حد تک کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں. پانی رکا نہیں، پانی چلا گیا اپنی جگہ سے. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ پانی کی نکاسی کا جو ہے جگہ چاہیے. وہ نالے چوک تھے، ختم تھے، برباد تھے اور تباہ و برباد کیا ہوا تھا. اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں، ابھی تو خیر 17 ملی میٹر بارش ہے، 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹا تھا. اگر اتنی سے زیادہ بھی بارش ہو تو میں دعوے سے آپ کو یہ بات جو ہے میں آپ کو بتا دوں، آپ کے توجہ سے کراچی والوں کو بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہاں نالے کلیئر ہیں. یہاں جو ڈیمیج چیزیں تھیں وہ کافی حد تک بہتری کی طرف چل گیا. 100% کی بات. ویسے ڈسکس 17 ملی میٹر بارش کو نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بارش کا پانی تو ویسے نکل جانا چاہیے تھا. یہاں پہ تو قانون سازی کو ڈسکس ہونا چاہیے تھا کہ مزید کیا مرتضی وہاب صاحب آ رہے ہیں، ایڈمنسٹریٹر کے کیا معاملات ہوں گے، بلدیاتی انتخابات کب ہوں گے، کیا ہوگا. لیکن ہم ڈسکس کیا کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیے. دیکھیں ڈسکس اگر بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ آپ نے ڈسکس کے جو ہے وہ بیچ میں لے کر آ گئے، مطلب آپ کو بھی لے کر آ گئے. بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئین اور جو ہے وہ پارلیمنٹ پہ یقین رکھتی ہے. آئین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ مرتضی وہاب کو ہم لے کر آ سکتے ہیں ایڈمنسٹریٹر. کئی جو ایسی جماعتیں ہیں جن جماعتوں نے جو ہے وہ ایلیگیشن لگائے ہیں. بات یہ کہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. اگر ایڈمنسٹریٹر پیپلز پارٹی لانا چاہتی ہے اور ایڈمنسٹریٹر کے لیے ان کا نام زیر غور ہے، تو میں سمجھتا ہی ہوں کہ کسی لوگوں کو، کچھ لوگوں کو جو ہے وہ فوبیا یا پرابلم ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، تو میرا خیال ہے ٹائم کو جو ہے نکالنا چاہیے اور انشاءاللہ تعالیٰ سب چیزیں بہتری کی طرف ہی جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا عظیم احمد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب جو تھے 2006-07 کا دور جو تھا، اس وقت بہت طوفانی بارشیں ہوئی تھیں اور شہر کراچی جل تھل ہو گیا تھا. اس وقت آپ نے جو منصوبے بنانے کی کوشش کی اور جو تجربات سے گزرے، اگر وہی تجربات آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی دیں تو یقیناً اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. السلام علیکم. دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی 13 سالوں سے بالخصوص اور بالعموم 30 سالوں سے اس صوبے پہ حکومت کر رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اگر کچھ کرنا چاہے تو کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے، کوئی سندھ میں کوئی ایکسپرٹس کی کمی نہیں ہے. پچھلے دنوں ایک بارڈر کانفرنس ہوئی تھی، اس میں انہوں نے مصطفیٰ کمال سمیت چند لوگوں کو بلوایا تھا. مصطفیٰ کمال صاحب گئے تھے، تجاویز بھی دی تھی. بات دراصل یہ دیکھیں، یہ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو بات کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ یہ سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، آپ نے وزیر اعلیٰ نے تمام پاورز اپنے ہاتھ میں کیوں ہولڈ کیے ہوئے؟ بس سارے تمام اگر اختیارات اگر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک ہوں گے تو عوام کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ بھائی سمپل سا فارمولہ ہے. آپ مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر لانا چاہ رہے ہیں، کیوں لانا چاہ رہے ہیں بھائی؟ آپ عوام کے لیے لانا چاہ رہے ہیں، بلدیاتی نظام کی بات کر رہے ہیں، تو آپ بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرواتے؟ جب آپ کا الیکشن چند سالوں کے لیے لیٹ ہوتا ہے، چند مہینے کے لیے لیٹ ہوتا ہے، تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو بھائی جب جمہوریت تو اصل خطرے میں عوام ہے، جمہور تو عوام کا نام ہے. اگر آج عوام خطرے میں ہے، پچھلے الیکشن میں 70 لوگ مر گئے، اس سے پہلے بارشوں میں، اس سے پچھلی بارشوں میں، اس سے پچھلی بارشوں میں آپ پاس دیکھ لیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے کہ الیکٹرک سے، کہ زیادتیوں سے کرنٹ لوگوں کو لگ رہے ہیں، لوگ بچے نالوں میں گر کے مر رہے ہیں. لیکن اگر آپ بلدیاتی انتخابات ہی نہیں کرانا چاہتے تو آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے، جیسے بھائی نے میرے کہا کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، کہاں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے بھائی؟ سب تو آپ نے کوئی مشورہ دیا آپ نے کہ پیپلز پارٹی کس طرح سے اپنے آپ کو؟ بالکل مشورہ میں دے رہا ہوں. بالکل ایک لائن میں مشورہ یہ ہے، کیونکہ یہ ٹاک شو میں ڈیبیٹ نہیں ہوتی ہے. ایک لائن میں مشورہ یہ ہے کہ بلدیاتی انتخابات کرائیں. صحیح ہے. عوام کو وہ حقوق ضلعی حکومتوں کو وہ ٹرانسفر کریں. NFC ایوارڈ آپ کو مرکز سے ملتا ہے، آپ PFC ایوارڈ دیں اور یہ جو ہے عوام کو پاور ڈیوالو کریں. ایک چیئرمین کو اسٹرینتھن کریں، ایک چیئرمین کو UC چیئرمین کو امپاور کریں، ایک کونسلر کو امپاور کریں، ڈسٹرکٹ اور ٹاؤن ناظمین بنائیں، ان کے چیئرمین بنائیں، ان کو امپاور کریں. اچھا تو کیا گلیوں اور محلوں میں اختیارات کو لے کے جائیں. پیپلز پارٹی کر لے گی یہ سارے جو مشورے آپ دے رہے ہیں؟ یہ پیپلز پارٹی اس پہ عمل کر سکے؟ یہ سارے مشورہ ایک لائن میں جو میں نے آپ کو بتایا وہ یہ ہے کہ آپ بلدیاتی انتخابات کرائیں اور پاور کو ڈیوالو کریں اور NFC ایوارڈ کے ساتھ PFC ایوارڈ دیں، تاکہ تمام چیزیں، جو تمام فنڈ آپ کو NFC کی مد میں وفاق سے، مرکز سے جو پیسہ ملتا ہے، وہ آپ ڈسٹرکٹ کو تقسیم کریں، تاکہ آپ کا UC چیئرمین، آپ کے علاقے اور گلی کے لیول پہ کونسلر جب تک آپ کا اسٹیبل نہیں ہوگا، اسٹرینتھن نہیں ہوگا، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا شاہد خان صاحب، مرتضی وہاب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے ایڈمنسٹریٹر ان کو لگایا جائے گا. PTI کی جانب سے کافی زیادہ مزاحمت کا ہمیں سامنا نظر آ رہا ہے، خاص طور پر علیم عادل شیخ کافی کچھ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقار بھائی، لڑائی تو یہی تو ہم لڑ رہے ہیں، عوام کی لڑائی، جو انہوں نے پچھلے 13 سال صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت ہونے کے باوجود پیپل پارٹی کا وہ جو عوام کا فنڈ تھا وہ ان کی جیبوں میں چلے گئے، صفائی کا، نالوں کا، گٹر کا، اور یہ سارے پیسے جب ان کی جیبوں میں جائیں گے تو عوام کا کام نہیں ہوگا، نالے بند ہوں گے. اور پچھلے بارشوں میں آپ نے دیکھا سینکڑوں لوگ مر گئے. KMC کس کے پاس ہے، DMC کس کے پاس ہے، AC ان کا، DC ان کا، اس کے باوجود بھی کام نہیں ہوتے پیپل پارٹی کی گورنمنٹ. آخر یہاں مسائل
آخر یہاں کراچی کے مسائل کیوں حل نہیں ہو رہے؟ دنیا نے کراچی کو جو ہے نا گندہ ترین شہر قرار دیا. یہاں کتنا بڑا سٹی. میں اس چیز سے حیران ہوں کہ چیف منسٹر صاحب اس صوبے کا ماشاءاللہ کہتے ہیں جی صوبائی فنڈ سے جو ہے نا صوبائی بجٹ سے کراچی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. میرے بھائی یہ وہ صوبہ ہے 90% ریونیو آپ اس سے لیتے ہو, کیوں نہیں پورا کر سکتے آپ؟ آپ پیسے نہ کھائیں, آپ لوکل سطح پہ جو ہے نا بلدیاتی انتخابات کرائیں مناسب سطح پہ, اور ان کو لوکل سطح پہ عوام کو اختیارات دے دے اور ان کے فنڈ ان کے حوالے کرے, تاکہ وہ گلی محلے ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے محلے میں کیا کام ہے, میری گلی میں کیا کام ہے. یہ پچھلے سال 42,000 گاڑیاں چوری ہو گئی, 32,000 موبائل چوری ہو گئے, منشیات, گٹکے, ان سارے مسائل کا جڑ یہاں کے جو مفلوج نظام پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ان کے ادارے ہیں, چاہے پولیس لے لو, چاہے کے بی سی لے لو. آپ نے دیکھا تھا نا بلڈنگ جو کیوں کے بی سی والے کرنگی میں بلڈنگ زمین بوس ہو گئی تھی, پیسے لے کے بلڈنگیں بناتے ہیں. یعنی کہ اچھا لیکن ایک بات یہ آ رہی ہے کہ کیا وفاق کو وفاق جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ شہر کراچی میں کام کریں گے اس وقت, جو کہ اس وقت زیادہ ضرورت ہے, تو کیا اس وقت پی ٹی آئی یا وفاقی حکومت کو کام نہیں کرنا چاہیے؟ کیمرہ لے لیں ہمارے پاس, اٹھ کے کوئی ٹائم نکالیں انشاءاللہ. اس وقت اگر کوئی کام کر رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے, کون سے علاقوں میں؟ ہر علاقوں میں جدھر سے ہمارا ایم این اے منتخب ہوا ہے. پہلے 35 کروڑوں پہ ان کو بجٹ, یہ ان کا ہمارا کام نہیں ہے, یہاں لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن اگر یہ لوکل گورنمنٹ کام نہیں کرے گی اور یہاں کے مسائل حل نہیں کرے گی, پھر مجبوراً ہمارے ایم این اے اس میدان میں آئیں, اور ہر ایم این اے کو انشاءاللہ پہلے 35 کروڑ ملا ہے, اور ابھی مزید بھی ان کو فنڈ دیا جا رہا ہے, پرائم منسٹر سب خصوصی فنڈ دیا جا رہا ہے. آپ جائیں بند روڈ کے نہ گلی پکے, نالوں کا برا حال. صحیح ہے. اچھا یہی سے گفتگو شروع کریں گے, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہی سے جو ہے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. ویلکم بیک. گفتگو کا وہیں سے آغاز کریں گے کہ شہر کراچی جو ہے جہاں پر اگر صوبائی حکومت اسے نظر انداز کر رہی ہے, تو کیا وفاقی حکومت کہاں ہے جس کو سب سے زیادہ ووٹ شہر کراچی سے ملے تھے؟ شاہد خان صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر پی ٹی آئی کام کرتی نظر آ رہی ہے, وہ کون کون سے علاقے ہیں جہاں پی ٹی آئی کام کر رہی ہے؟ جدھر سے تحریک انصاف کے ایم این اے جیتے ہیں, کیمرہ لے میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کتنا کام ہو رہا ہے اور کتنی گلیوں کا, کتنے سیوریج کے مسئلے تحریک انصاف نے حل کروائے. پانی کا مسئلہ تقریباً بلدیہ ٹاؤن کا حال ہی میں ایم این اے عطا اللہ صاحب این اے 250 سے ہمارے منتخب ہوئے ہیں, جو کہ 37 سال سے وہاں پانی نہیں تھا, پیپل پارٹی کے صوبائی حکومت ہونے کے باوجود اور پاکی حکومت ہونے کے باوجود. یہ جان بوجھ کے پانی کا واٹر بورڈ ان کا محکمہ نااہل محکمہ ہے. پوری کراچی کو 37 سال سے پانی کی بوند بوند کے لیے ترسایا جا رہا ہے. آپ خود دیکھ لیں, جو پانی ٹینکر کے ذریعے ان مافیا, ان کے ساتھ پیپل پارٹی کی سندھ گورنمنٹ کا مافیا ہے, یہ میں سندھ گورنمنٹ کا مافیا کہوں گا, یہ ساتھ ملی ہے. کیونکہ جو پانی ٹینکوں میں عوام تک پہنچ سکتا ہے مہنگے داموں, وہ نلکوں میں کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ پھر تو پاپڑ والے اکاؤنٹ کیسے بھریں گے, مردوں کے اکاؤنٹ کیسے بھریں گے, بالکل اسی پہ فالودے والے اکاؤنٹ کیسے بھریں گے. میری صرف آخر میں مرتضیٰ صاحب, میں بارش کی وجہ سے مجھے بڑی ہنسی آئی. مرتضیٰ صاحب جو ان کو آج کل یہ ایڈمنسٹر زبردستی آسادی طور پہ بنا رہے ہیں, میں ان کو حیران ہوں. آپ شارا پیسل کے پل پہ کھڑے ہوتے ہیں, بھائی یہاں تو ویسے بھی چلو پانی کھڑا نہیں ہوتا, آپ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں آئیں, آپ ڈسٹرکٹ کرنگی چلے جائیں, آپ ادھر چلے جائیں. جدھر زیادہ بارش ہوئی ادھر نہیں گئے, لیکن جدھر کم بارش 5-10 منٹ کی ہو ادھر جا کے کھڑے ہو گئے. اچھا نعیم صاحب, یہ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کیا ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کراچی کے شہباز شریف بننے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ وہ اس وقت شہر میں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, تو کیا وہ کام بھی کر رہے ہیں؟ اچھا پہلے تو میں بھائی کی بات کا جواب دے دوں. الیکشن جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ نے اناؤنس نہیں کرنا, الیکشن کمیشن نے اناؤنس کرنا ہے. جیسے بھی کینٹونمنٹ کے الیکشن ہے, جو ٹائم فریم ہوگا, ان کی ایک درخواست اور کچھ ہماری درخواستیں ہیں اس وقت جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں زیر غور, اور خاص طور پہ کورٹ کے اندر جو ہے وہ چل رہی ہے, خاص طور پہ حلقہ بندیاں اور جو یہاں جو مردم شماری ہے اس کے حوالے سے وہ فیصلہ ہوگا, اس کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف چلے جائیں گے. دوسرا, این ایف سی ایوارڈ کی جو رقم کی انہوں نے بات کی, این ایف سی ایوارڈ صرف صوبہ سندھ کو نہیں دیا جاتا, تمام صوبوں کو دیا جاتا ہے. 113 روپے ہمارا انہوں نے روکا تھا, جس میں 66 روپے نکال کے فاٹا کو دے دیا. یہ ہمارا حق انہوں نے چھینا, جو کہ سندھ سے انہوں نے چھین کے آگے ڈیلیور کر دیا. دوسرا, جو بھائی ابھی بات کر رہے ہیں کہ یہاں سندھ کے اندر اور کراچی کے اندر باشمول جو ایشوز ہیں, میرے بھائی سے میں بات پوچھنا چاہوں گا کہ سندھ کا ایک شہر ہے جو کہ کل جو حالات وہاں بنے ایبٹ آباد, وہاں بھی یہ تقریباً اقتدار کے اندر 9 سال سے وہاں موجود ہیں اقتدار کے اندر. پھر کراچی کے اندر سواریہ نشان کراچی کے ساتھ ہی کیوں؟ کراچی کے اندر ٹوٹل 40 ایم پی میں سے اگر 26 ان کے ایم پی ہیں, اور 21 ایم این او میں سے اگر 14 ایم این اے ان کے ہیں, اور صدر پاکستان گورنر. پھر اسی طریقے سے کراچی والوں نے پہلی دفعہ ایسا کر دیا, جس کا آج کل وہ بہرحال یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب عوام دیکھ ہی رہی ہے, کہ وزیر اعظم کراچی سے, پھر انہی کی نفیس جماعت کے یہاں سے
ڈپٹی میئر کراچی اور ان کے 4 چیئرمین MP ہے، سینیٹر اور MNA، یہ سب ملا کے 6 ڈسٹرکٹ تک کراچی کے، یہ 6 ڈسٹرکٹ ان سے آپریٹ نہیں ہوئے۔ اب مرتضی واب کی بات اگر یہ کر رہے ہیں تو مرتضی واب اگر کام کے لیے کام کی بنیاد پر اگر آگے آ رہا ہے تو ان کو پرابلم کیا ہے؟ تو یہ اگر ڈیلیور نہ کریں اور یہ ڈیلیور کرنے کے لیے جو ہے وہ آگے نہ بڑھیں، جس پیکج کی بات کریں کہ ہمیں 35 کروڑ میں ملا، صرف یہ پیکج دیکھیں نا، سازشیں کہاں ہوتی ہیں؟ سازشیں یہاں ہوتی ہیں کہ یہاں آ کے کراچی کے اندر ان کے MPوں کو پیکج دیا گیا، ان کے MPوں کو جو ہے وہ بجٹ دیا گیا، یہ وفاقی حکومت نے کیا، اور وفاقی حکومت نے ان کے MP نظر آئے، ان کے MNA نظر آئے، باقی جو جماعتوں کے جن کا سٹیک ہے وہ نظر نہیں ہے عمران خان صاحب کو۔ کہہ رہے ہیں کہ کام کر رہا ہے، آپ نے دیکھا کہیں کام کر رہی ہے PTI؟ سر جو 35 کروڑ روپے کی بات کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ 2 گلیاں بھی اس میں پکی ہو سکتی ہیں 35 کروڑ روپے میں۔ بڑے اعلانات کیے تھے کہ 200 ارب روپیہ تو 1100 روپیہ، بڑی ساری چیزیں ہوئی تھی اسی کراچی کے اندر، اور کراچی کا جو 90 سال کا پچھلے سال جو ریکارڈ ٹوٹا تھا، بدقسمتی رہی اس وقت بھی یہ نظر نہیں آئے تھے۔ اچھا، لیکن PTI میرے خیال میں اس لیے آپ کو فنڈ نہیں ملا کہ وہ کرپشن کا الزام جو ہے وہ بہت زیادہ لگتا ہے۔ دیکھیں ابھی تو یہ فالودی علی کی بات کر رہے تھے، تو بہرحال ہمارا تو میڈیا ٹرائل آج نہیں، جب سے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے کچھ فیصلے کیے تھے، جب سے میڈیا ٹرائل چلتا ہے، ہم بھی آپ سوال کر رہے ہیں وہ کدھر گئے فالودی علی کے پیسے جو اکاؤنٹ سے نکال کے قوم کو دکھائے تھے؟ ہم پہ تو دیکھو نا، آئین اور قانون کہتا ہے الزام لگاؤں تو ثابت کرنا ہے۔ الزامات کی تو یہ بہرحال یہ ہے کہ جب سے آئے الزامات ہی ہیں۔ پھر دوسرا یہ سازشیں کر رہے ہیں کہ ہمارا پانی جو ہے ہمارے پاس ہے، ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر پانی نہیں آتا، ادھر پانی نے ہم نے پانی کھول دیا، ہماری تو چلے۔ اگر سازشیں کو لگتی ہیں تو مجھے بتائیں بات یہ کہ اس پاکستان کے اندر صوبہ سندھ کو پانی کو وفاق دیتا ہے، ہمارا معاہدہ ان کے ساتھ سائن ہوا، کیا پانی ہمیں معاہدے کے تحت دیتے ہیں؟ ہم پچھلے 2 مہینے سے چیخ رہے ہیں کہ پانی نہیں دے رہے، صوبہ سندھ کا پانی کاٹ کوٹ کے جیسے یہاں دے رہے، پھر گیس، اچھا سردیوں میں ہم نے سنا تھا اتنی نائل حکومت آئی ہے، گرمیوں میں گیس بند کر دیا۔ صورتحال یہ ہے کہ کراچی کے اندر ان کے اپنے MP ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر لیاری میں سے وہاں 6 دن تک گیس نہیں تھا، گرمیوں کی بتا رہا ہوں صورتحال، اور صبح سندھ ان کو گیس جو ہے وہ ایک ریویو گیس نکال کے ان کو دیتا ہے، اور آئینی طور پہ قانونی طور پہ ہمارا معاہدہ ہے، جو نکالے گا سب سے پہلے اس کا حق ہوگا، ہم سے وہ بھی چھین کے لے جاتے ہیں۔ پھر بات کریں بجلی کی، لائٹ جاتی ہے، بجلی جیسے وہ بارش ہوتی ہے تو لائٹ چلی جاتی ہے، تو بجلی کس نے دینی ہے بھائی؟ آپ کا انڈر ادارہ ہے، اس نے بجلی کراچی والوں کو دینی ہے۔ تو کراچی کے اندر اگر 6 ڈسٹرکٹ کے بعد ایک 7واں ڈسٹرکٹ بنا، اور صوبہ سندھ کے اندر 32 اضلاع میں سے آپ نکالیں 7 نکالیں، اور 24 میں پرابلم ایشو نظر نہیں آئیں گے، تو یہاں کراچی والوں کو سزا یہ دی جا رہی ہے کہ یہاں پہلے یہ ہوتا تھا کہ کلیکشن پہ ووٹ پڑتے تھے، اور اس دفعہ RDA سسٹم اور جس طریقے سے وہ RO کا رزلٹ روک کر ان کو لے کر آ گئے، اب سزا تو کراچی والے جو ہے وہ فیس کریں گی، اور فیس کر بھی رہے ہیں۔ عظیم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ صوبائی حکومت کام نہیں کر رہی، صوبائی وفاق پہ بات کر رہی ہے، جبکہ بنیادی مسائل جو ہیں وہ پانی، بجلی، گیس، ہر چیز سے محروم اس وقت شہر کراچی نظر آتا ہے؟ اس پر PSP کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں اصل بات ہی بنیادی مسائل کی ہے۔ اگر آپ عوام کو نکال کے باہر رکھ دیں گے تو یہ ملک ہی عوام سے چل رہا ہے، یہ ووٹ ہی عوام دیتی ہے، حکمران اس وقت تو عوام کو کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ دیکھیں میرے بھائی نے ایک بات کی کہ ان سے میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی الیکشن نہیں کروا رہی، بلدیاتی الیکشن۔ پیپلز پارٹی کو سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی الیکشن کی، پیپلز پارٹی کو الیکشن کمیشن نے ڈائریکشن دی، انہوں نے دونوں میں ریٹرن جواب جمع کرایا ہے کہ ہم ڈیلیمیٹیشنز کے بعد، ڈیلیمیٹیشنز ابھی نہیں ہوئی ہیں، اس کے بعد انہوں نے الیکشن کروانا ہے، یہ ڈیلے کر رہے ہیں الیکشن کو سندھ میں۔ اور سونے پہ سہاگا بات کر لیتے ہیں وفاقی حکومت کی، تو وفاقی حکومت نے بھی اس وقت 3 صوبوں کی بلدیاتی حکومت کو آپ کے سامنے جو انہوں نے حکومت بنائی تھی اس کو وائنڈ اپ کر دیا۔ جب آپ 3 صوبوں میں بلدیاتی حکومت نہیں کرنے دیں گے، نہیں چلنے دیں گے، تو آپ سندھ سے کیسے مطالبہ کریں گے؟ تو اس میں وفاقی حکومت کی، عمران خان صاحب کی یہ زیادتی ہے کہ 3 صوبوں سے انہوں نے جو ہے وہ اس وقت حکومت ختم کی ہے۔ اگر وہ بلدیاتی حکومت پنجاب سے اور KPK سے ختم نہیں کرتے تو وہ بلدیاتی الیکشن یہاں بھی کروا سکتے تھے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ بھائی نے میرے کہا، جیسے آپ نے کہا کہ 17 ملی میٹر بارش ہوئی ہے گلشن حدید میں، اور یہ کہتے ہیں کہ 17 ملی میٹر میں 90 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ بھائی 2 دن پہلے پنجاب میں سیالکوٹ میں 190 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، 190۔ میں کہتا ہوں اگر کراچی میں 100 ملی میٹر بارش اگر ہو گئی نا، جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ 2-4 دنوں میں ہو جائے گی، میں کہتا ہوں شہر ڈوب جائے گا، چلنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ یہ شارع فیصل، یہ شہید ملت، یہ PC چیز، یہ پوش آبادیوں میں گھوم کے آپ نہیں کرتے بھائی۔ آپ کا عوام کہاں رہتی ہے؟ عوام شدید اضطراب اور تکلیف میں۔ دیکھیں وفاقی، دیکھیں میں بتاؤں، پیپلز پارٹی نے طے کر لیا، مثال کے طور پہ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے طے کر لیا کہ بھائی کراچی اور حیدرآباد کی یا شیریل بلکہ پورے سندھ کی اس نے کوئی خدمت نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہاں سے لے کر لڑکانہ اور جیکب آباد تک بھی وہ بھی سندھی ہمارے بھائی مظلوم ہیں، مجبور ہیں، ان کو دبا کے رکھا ہوا ہے۔ تو کراچی تو یقیناً آپ کے سامنے ہے، کیونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کراچی تباہ برباد ہے۔ پیپلز پارٹی نے اگر طے کر لیا کہ اسے کچھ نہیں کرنا، تو بھائی PTI کا ہے، MQM کا ہے،
آپ کو کراچی کے اچھا ایک چیز ہم نے دیکھی تھی کچھ عرصے پہلے کہ دانیال عزیز صاحب تھے یا مصطفیٰ کمال تھے یا میئر جو تھے مختلف علاقوں، انہوں نے مل کے ایک موومنٹ کریٹ کی تھی کہ بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں، وہ کہاں چلی گئے؟ دیکھیں میں بتاؤں یہ موومنٹ تو کچھ بھی نہیں ہے، دانیال عزیز کو کون جانتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں نے آپ کے ووٹ دیا تھا پی ٹی آئی کو اور ایم کیو ایم کو. پیپلز پارٹی نے طے کر لیا کہ اس سے کام نہیں کرنا. تو بھائی اگر ان دونوں کو ووٹ دیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ بھائی نے میرا مینشن کیا کہ بھائی گرمی میں گیس نہیں ہے، یہ حال ہے اس وقت نااہلی ہے نا وفاقی حکومت کی، گرمی میں گیس نہیں ہے. الیکٹریسٹی کا یہ حال ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایکسس بجلی بنا کے گئی ہے نواز نون لیگ کی حکومت. بھائی آپ کے پاس ایکسس ہے، اگر آپ کے پاس انرجی تو آپ لوگوں کو کیوں نہیں دے سک رہے؟ کہ اس کے الیکٹرک کے مفادات ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، وہ کراچی بھگت رہا ہے. یہ کہتے ہیں کہ بھائی 40 کروڑ روپے ایم این اے کو دیے ہیں. اس وقت اگر 40 کروڑ اور 35 کروڑ روپے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو دیے گئے تو یہ عمران خان صاحب تو پوری زندگی انہوں نے کہا یہ بھتہ ہوتا ہے. ایم این اے فنڈ جو ہوتا ہے وہ ایم این اے کو بھتہ ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب ایم این اے کو بھتہ کیوں دے رہے ہیں؟ اور آج خرم شیر زمان کو میں نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو کراچی میں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کسی کو کوئی کام ہے تو ہمیں بتائیں، ہم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی ان کو یہ کس کیلیبر کے لوگ ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. ان کو کراچی کی تباہ حالی نظر نہیں آ رہی، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کراچی پورا تاؤ بالا ہو چکا ہے، کراچی تباہ و برباد ہے. اچھا نہیں، میں جو آپ سے پوائنٹ کر رہا تھا وہ یہ کہ آپ جو ہے بلدیاتی انتخابات کرانے کے لیے کیا جدوجہد کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جدوجہد تو میں کہتا ہوں جو حکومتوں میں آئے ہیں جدوجہد انہوں نے کرنی ہے. ہم تو سپریم کورٹ تک جا سکتے تھے، مصطفیٰ کمال صاحب سپریم کورٹ تک چلے گئے ہیں. ہم نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دی ہوئی ہے کہ بلدیاتی الیکشن کریں. سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی ہے سندھ حکومت کو، یہ ڈی لمیٹیشنز کی وجہ سے الیکشن کو ڈیلے کر رہے ہیں. اور آج نہیں تو کل اصل حکومت ہی بلدیاتی حکومت ہے. اصل مسائل اور بنیادی مسائل کا حل عوام کا بلدیاتی حکومت سے ہی ہونا ہے. اور انشاءاللہ بہت جلد بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں. اور اس بار پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے بعد انشاءاللہ مصطفیٰ کمال کو، پاک سے زمین پارٹی کو انشاءاللہ کراچی اور حیدرآباد کے لوگ، سندھ کے لوگ منتخب کریں گے اور آپ رزلٹ بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا مختلف سیاسی جماعتیں مختلف دعوے کرتی نظر آ رہی ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر یا میئر ان کا ہوگا. یہ کون ہوگا اس بارے میں مزید جانیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اس وقت پورے ملک میں بلدیاتی نظام نظر نہیں آتا تو صرف الزام سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی پر کیوں؟ اس بارے میں شاہد خان صاحب سے جانیں گے. شاہد صاحب کیا ضرورت ہے کہ سندھ حکومت پر اتنا الزام آپ دے رہے ہیں؟ وقار صاحب وہ الزامات نہیں دے رہے، جو حقیقت ہے وہ بیان کر رہے ہیں. اب میرے بھائی پی ایس پی والے کا میں پہلے جواب دے دوں. یہ کہتے ہیں جی انتخابات لوکل گورنمنٹ اور پی ایس پی ون کرے گی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا جس طرح ان کی ماضی ہے اور جس کا بیٹا بنا ہوا تھا اور ایک کونسلر کراچی والوں نے ان کو نہیں جیتنے دیا، کراچی والوں نے ان کو پہچان کے رد کر لیا. یہ بھی جو ہے نا کراچی کے حالات کی بات کر رہے ہیں یا اللہ. اور پھر پیپل پارٹی کی میں بات کروں گا. پیپل پارٹی جو آپ پتہ نہیں ادھر میں نے سنا کہ بہت بڑی پارٹی ہے. میں بتاتا ہوں پیپل پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے. کوئی بڑی پارٹی نہیں ہے. تھی بے نظیر صاحبہ کی پارٹی تھی. زرداری لیگ نے ان کو ایک صوبے تک محدود کر دیے. کیوں؟ کیونکہ پاپڑ والے آ گئے، پالودے والے آ گئے، اومنی گروپ کے حساب کتاب آ گئے سارا، اور گٹروں کے نالوں کے ان کے پیسے چیف منسٹر اپنے پاس اختیارات رکھے گا تو لوگوں کے کام کہاں سے ہوں گے؟ اچھا لیکن ہم نے دیکھا تھا گلگت میں بھی ذرا سا پیپلز پارٹی کی بھی جماعت نظر آئی ہے. ناصر حسین صاحب ماشاءاللہ ایک صحیح عہدے پہ فائز ہے اور پیپل پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہے. انہوں نے کہا تھا 5000 بسیں میں شہر کو لا کے دوں گا. ایک بس نہیں لا سکا. ٹوٹی پوٹی میٹرو جو آگے سے بھی ہوا ہے پیچھے سے بھی ہوا، ہر ہوادار میٹرو انہوں نے جو دیا ہے وہ کیمرہ لے کے عوام کو دکھائیں کہ کس قسم کا جدید ٹیکنالوجی پیپل پارٹی نے کراچی کے عوام کو دیا. میں کہتا ہوں کہ کتوں کے ویکسین کے پیسے یہ لوگ کھا گئے. لاڑکانہ کا 96 ارب روپے بجٹ تھا وہ بھی سارا کھا گئے. ابے سارا آدھا تو کم سے کم لگاؤ عوام پہ. وہ سارا عوام کا حق کھاؤ گے تو عوام تو مرے گی. پچھلے الیکشن میں عوام پانی سے مر گئے، ڈوب گئے. اچھا نعیم صاحب سے پوچھ رہے تھے، نعیم صاحب اتنی زبردست بسیں آپ کے پاس ہیں کہ ایئر کنڈیشن بسیں ہیں، آگے پیچھے ہر طرف ہوائی ہوا آ رہی ہے. دیکھیں ابھی کچھ ایسا ہے کہ اور یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بسیں آگے، مجھے تو بسیں بھی نظر نہیں آئی. اچھا بات پتہ ہے کہ اس ملک کے جو وزیر اعظم تھے وہ کہتے تھے میں ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ لڑوں گا، ایسے لوگ جو اس ملک کے اندر ملک کی بقا کو بیڑا غرق کرتے ہیں. سر بسوں کا جواب دے میں دیجیے وہی آتا ہوں سر. تو بات یہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے؟ مافیاز. وہ مافیاز کون تھے؟ چینی مافیا، بجلی مافیا، ادواز مافیا. آخرکار عمران خان صاحب ان مافیا سے لڑتے لڑتے ان کو کیبن میں لے کر آگے اسمبلی میں لا کے بٹھا دیا. تو ان مافیاز کے خلاف پاکستان پیپلز پارٹی بھی لڑتی رہی ہے اس کراچی کے اندر. اور بات یہ ہے کہ آخرکار دیکھیں بات تو بسوں کی بات ہو رہی ہے سر میں مافیا سے آ رہا ہوں نا. یہ ٹرانسپورٹ بسوں کا مافیا سے کوئی تعلق ہے؟ ٹرانسپورٹ مافیاز ہے. مافیا سمجھتے اور اس کا تعلق جو ہے وہ کس سے ملتا ہے؟ اس کا بات یہ وہ تعلق کس سے، مافیا کا تعلق کس سے ملتا ہے؟ دیکھیں میں آ رہا ہوں نا. بات یہ کہ اس کراچی کے اندر جو مافیا تھی نا 25 جولائی 2018 سے پہلے، وہی مافیا قابو جو ہے اس نے قابض کیا ہوا تھا ٹرانسپورٹ کو بھی. اسی مافیا میں جس کی ابھی نشاندگی کی کے ایس بی سی ہے، وہ کے ایس بی سی پہلے تھا. اس کا 90 کا کچن وہاں سے چلتا
تھا ابھی وہ SBC ہے یا KD ہے یا MD ہے. لیکن گرین بسوں کو تو پیپلز پارٹی نے بند کیا 2007 کے بعد. سر جو چیزیں مافیاز دیکھیں نا, مافیاز کا کام کیا ہوتا ہے, ایک وہ جو 1971 کی بس ہے اور ایک وہ جو 2004 کی بس روڈوں میں چلتی ہے, وہ مافیاز کا کام کیا ہوتا ہے, ان کا بیڑا گرک کرتے ہیں, ان کا کھانا خراب کرتے ہیں, ان کو اسپیس نہیں دیتے. آپ نے سیٹسفائی نہیں کیا ابھی تک. سر میں بتا رہا ہوں نا, اب بات یہ ہے کہ ہم مافیاز, ایک مافیا جو 25 جولائی 2001 کو باہر نکلی ہے نا, کراچی والے آؤٹ کیا ہے, تو ابھی انٹرا بس سروس بھی نظر آئے گی, بس بھی نظر آئے گی, آپ کو جو ہے واقعی بسیں بھی نظر آئیں گی اور آئیں گی نظر. PSP سے جان لیتے ہیں کہ وہ بسیں کہاں گئی, گرین بسیں جو تھیں وہ کہاں گئی. دیکھیں ناصر حسین شاہ کے سارے ویڈیو کلپس موجود ہیں. کامران خان صاحب کے پروگرام میں انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے 20 دفعہ جو وعدے کیے ہیں کہ میں 5000 بسیں لا رہا ہوں, پھر کہا 2500 لا رہا ہوں, 3000 لا رہا ہوں, 2000 لا رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو پھر ایک بات کہہ رہا ہوں, ہم کم ہو سکتا ہے سوچیں تو شاید کم ہو جائے. اگر پیپلز پارٹی نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس نے کام نہیں کرنا, تو ہم اس سے آگے کیوں نہیں بڑھتے. اس سے آگے کی بات یہ ہے کہ کراچی کے لوگوں نے مینڈیٹ کس کو دیا ہے, جن کو مینڈیٹ دیا ہے ان کا کیا حال ہے. اگر PTI کے میرے بھائی یہ مجھے بتائیں کہ یہ پیپلز پارٹی پہ کیسے الزام لگا سکتے ہیں جب وہ 162 ارب روپے کا وعدہ کر کے گئے تھے. 162 ارب روپے دیتے تو پیپلز پارٹی سے پوچھتے نا. آپ کو 1100 ارب روپے کا آپ نے وعدہ کیا تھا, آپ نے 1100 ارب میں سے 100 ارب روپے میں نہیں دیا. اگر آپ 100 ارب بھی 1100 میں سے دیتے تو آپ پیپلز پارٹی سے پوچھتے ہیں K4 منصوبہ. اگر ہم ان سے پوچھتے ہیں پیپلز پارٹی سے K4 منصوبہ آپ نے PTI کی مرکز کی کولیبریشن کے ساتھ بنانا تھا, تو وہ کہیں گے 1100 ارب نہیں آئے. تو اگر آتے تو وہ منصوبہ بنتا. تو کولیبریشن میں وفاق K4 کا منصوبہ اگر آج نہیں بن رہا, تو سفر کراچی کے لوگ کر رہے ہیں, اور کراچی کے لوگ سفر اس سے کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت نے 1100 ارب روپے کراچی کو نہیں دیے. گرین بسیں کون سی گرین بسیں بوس, یہاں تو آپ نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی تھی, کٹ کے بک رہی تھی. سر یہاں تو سب کچھ بک گیا. آپ چند گرین بسوں کی بات کر رہے ہیں, یہاں تو پورا شہر. بھائی نے میں نے کہا کہ ان کو کم پیسے مل رہے ہیں وفاق سے, 10,000 ارب سے زیادہ ان کو ملے ہیں 10 سالوں میں. 10,000 ارب روپے سے زیادہ ان کو ملے ہیں. نعیم صاحب سے پوچھ رہے تھے کہاں گئے پیسے. دیکھیں پہلی بات یہ رہی کہ جتنا بجٹ ملتا ہے نا, اس بجٹ کے اندر کراچی سے ہم کشمیر تک جو ہے نا حیدرآباد تک پورا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس میں نگانی آفات بھی آتی ہیں, اس میں عالمی وبائیں بھی آتی ہیں. اس کے لیے کوئی ایکسٹرا پیکیج نہیں دیا جاتا وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے, کیا اناؤنس کر دیا. میں نے کہا نا کہ بات عالمی وبا بھی ہے, تو اس میں بھی نہ اعتماد میں ہمیں کہیں سپورٹ ملی, نہ کوئی کہیں سے فائننس والے معاملات ہوئے. ٹرانسپورٹ والے معاملات لازمی سی بات ہے, جیسے کہ بھائی نے ابھی کہا, میں سیکنڈ کروں گا اس بات کو, کہ بات یہ کہ ہم سے سوالیہ نشان اٹھ جاتا ہے. بات یہ کہ ہماری تو رقم بھی روکی جاتی ہے, ہمیں تو پیکیج کی رقم بھی روکی جاتی ہے, اور جیسے بجٹ دیا جاتا ہے 10,000 ارب کی جنہوں انہوں نے بات کی ہے, میرا خیال ہے وہ اگر کاغذوں کے اندر وہ سعودی والے عرب ہیں, تو پھر تو میرے حساب سے پھر تو وہ ٹھیک ہوں گے. 10,242 ارب. لیکن سندھ حکومت کو اربوں میں پیمنٹ آتی ہے نا, وہ اربوں میں آ چکے ہیں. سر بات یہ ہے کہ یہ دیکھو نا, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, الزام لگاؤں تو ثابت بھی میں نے کرنا ہے. بات یہ کہ ثابت تو پھر آپ نے کرنا ہے نا. اگر ایسا کوئی الزام آپ لگا رہے ہیں, اتنی رقم آ گئی, ابھی چیک کر لیں بھائی آن دی ریکارڈ لے کر آ جاؤ. یہ تو آپ پورے پاکستان کا بجٹ بتا دیں, پورے پاکستان کا بجٹ جو ہے حکومت کو ملتا تو ہے 10 سالوں میں. مجھے کتنی آئی, سر بات یہی بات ہو رہی ہے کہ کتنے ملتے ہیں. جتنی رقم یہاں ملتی ہے نا, جو ہمارا جو ان کا بجٹ ہمارا بنا ہوا ہے, ان بجٹوں کے اندر میں نے کہا نا, نگانی آفات بھی, عالمی وبائیں بھی آتی ہیں, چاہے وہ بارشوں کی صورتحال ہے, چاہے ٹڈی دل والے معاملات ہیں, یا پھر جو ہے وہ آپ کے کورونا جیسے معاملات. 13 سالوں میں مستقل آتی رہی ہیں آپ کے خیال؟ نہیں, بہرحال 13 سالوں کے اندر بہت ساری چیزیں آتی رہی ہیں, لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر اختیارات کی بات کروں, آپ اختیارات اٹھائیں, بولیں جی نالے آپ نے صفا نہیں کیا, آپ سندھ گورنمنٹ سے سوال کر لیں. روڈ نہیں بنے, آپ سندھ گورنمنٹ سے سوالات کریں. آپ اسٹریٹ لائٹ نہیں بنی ہے, وہ بھی سندھ گورنمنٹ سے. سندھ گورنمنٹ سے اختیارات اس وقت سندھ حکومت کے پاس. سر ابھی آئے ہوئے اختیارات میرا خیال 20 سال ہو گئے, اختیارات ابھی گئے 5 سال انجوائے کر کے, انٹرٹینمنٹ پیریڈ پورا کر کے پیپر لاتے ہوئے چلے گئے. یہاں تو اگر میں بات کروں, پھر تو ہم جو ہے وہ ستار اغوانی جو تھا وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اس نے کبھی نہیں رونا گایا کہ مجھے اختیارات, یہ فنڈ نہیں ملا. پھر فاروق ستار, پھر مصطفیٰ 13 سالوں کو چھوڑ دیں, 5 سالوں کا کر لیں, 13 سالوں کو چھوڑ دیں, 5 سالوں میں پیپلز پارٹی نے کیا. سر جس کے پاس جو اختیارات تھے, وہ اختیارات کے اندر کیا کیا ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ابھی بڑے وقت میں منصوبے کی بات کروں, جو ہمارا کام نہیں تھا, شہید ملت انڈر بائی پاس, یہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ریلیاں نہیں گزرنی تھی, نہ تو ہم نے تمبو لگا کے بیٹھنا تھا, وہ کراچی کے لیے تھا. جب ہم نے اس کو تیار کیا, بنایا, تو اس کو بھی ہمیں کورٹ میں لے کے گئے. ہمارے اختیار میں انٹرفیئرنس کر دی سندھ گورنمنٹ. پھر ہم جب زیادہ کام کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں پوری قوم کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. ابھی کرنگی کے اندر آپ جائیں, کرنگی میں ہمارا کوئی MP نہیں ہے. پیپلز پارٹی بہت کام کر رہی ہے شاہد صاحب, پیپلز پارٹی بہت کام کر رہی ہے. بالکل جی, بہت کام کر رہی ہے. ہاں, یہ جنات چل رہے ہیں, جنات چلا رہے ہیں پورے سسٹم کو. یہاں پہ دیکھو خواہ پیپل پارٹی 35 کروڑ میں لائے ہیں, اور 35 کروڑ کے اندر میں صرف آخری کمنٹس کرتا ہوں, 1 منٹ نہیں, تھوڑا میری بات سنو. پیپل پارٹی بہت کام کر رہی ہے. یہ نالوں گٹروں کا جو حال ہے, یہ انہوں نے نہیں کیا, یہ بنگلہ دیش والوں نے کیا. یہاں پہ اومنی گروپ, کردے پور پالودے والے, یہاں پہ پاپڑ والے, مردو والے کے اکاؤنٹ
میں یہ کسی انڈین کمپنی کے بندوں کی جو ہے نا یہ پیسے آئے. یہاں پہ گندہ ترین شہر جو ہے نا یہ میرے خیال میں استنبول کو قرار دیا گیا. یہاں پہ صوبے میں جو گورنمنٹ ان کی مینڈیٹ آپ کے پاس بالکل کیا گیا, مینڈیٹ آپ کے پاس, آپ جواب دیں, ترمیم کے آپ جواب دیں کراچی کا, مینڈیٹ آپ کے پاس ہے کراچی کا, کام آ کے وہ آرڈی سسٹم بند کرا کے آپ آئے ہو, آپ جواب دو. تکلیف ہوتی ہے. ارے بھائی نہیں لیکن اس بارے میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ زیادہ انہوں نے دیکھو پی ٹی آئی کے ایم پی او کو باقاعدہ کام تو نہیں کر رہی ہے نا, پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کے فنڈ انہوں نے روکے ہیں باقاعدہ, 1 روپیہ نہیں دے رہے ان کو. مجبوراً وزیر اعظم عمران خان چونکہ کراچی کو تحریک انصاف نے مینڈیٹ تحریک انصاف کو ملا ہے, مجبوراً تحریک بھائی نے کہا نا کہ کیوں ان کو بتہ دیا جا رہا ہے, بتے والے کام آپ کرتے تھے, ہم نہیں کرتے. جس طرح وہاں بیٹا اور لندن جا کے آدھی کمائی یہاں وغیرہ, میں اس باتوں میں نہیں جاتا. لیکن یہاں پہ عوام کا در رکھتے ہوئے ان کے گلیوں کا, محلوں کا, کچروں کا, جب عوام کے پاس جاتے ہیں انہوں نے کہا یہ ہمارے مسائل ہے, کون کرے گا؟ پرچوں میں, کتابوں میں, کاغذوں میں یہ لوگ لکھتے ہیں. کام اچھا اتنا کام کر رہی ہے کہ اگلی دفعہ بھی پی ٹی آئی یا عمران خان کراچی سے منتخب ہو اب گیا, صوبے تک محدود ہو گئی اور اب یہ آپ دیکھ لیں گلی محلے تک. یعنی عمران خان اگلی دفعہ وزیر اعظم کراچی سے بنیں گے. زیادتی کر رہی ہے. بھٹو صاحب کی پارٹی ہو گئی ختم, زرداری لیگ صاحب کی پارٹی ہے, اور پتہ نہیں یا اللہ یہ کراچی پہ رحم کرتے صاحب کی پارٹی ہو گئی جناب, تباہ کر دیا اس کراچی کو. ان کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے, نالوں کا گندہ ترین شہر دنیا میں ہمیں بدنام کبھی ایسا ہی دور ایسا آیا تھا کہ جب یہ بھٹو بولتے تھے نا سر ہمیں کوڑے مارے جاتے تھے, اور پورے پاکستان میں پیپلز پارٹی 4 سیٹوں پر تھی. آج تو اللہ کا شکر ہے کہ سندھ والوں نے آپ کو رد کر کے صبح سندھ آنے نہیں دیا. اب بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ وزیر اعظم سیاست کرتے ہیں یا تو چھوڑتے نہیں ہیں. سر بات یہ ہے کہ یا تو بات کرنے کا مجھے بھی موقع دے دیں. میری طرف کی تھی بات یہ ہے کہ دیکھیں نا 3 صوبوں میں تو اکثریت لے کر آ گئے. اگر صبح سندھ ان کو نہیں آنے دیا, صبح سندھ میں رہنے والے اردو اسپیکنگ سندھی بھائی قوم جو ہے وہ جو لوگ ہیں ان کو آنے دیا, پھر دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ہم سندھ تک رہ گئے. یہ مجھے بتا دیں جو انہوں نے ڈیلیور کیا, عمران خان کنٹینر والے جو تھے نا بابا جی, وہ کھڑے ہو کے 8 روپے کے یونٹ پہ یہ جلاتے تھے. وہ کہتے تھے میں آؤں گا 1 کروڑ نوکریاں دوں گا, 50 لاکھ مکانات دوں گا, یہ اپنا 100 دن کے اندر گورنر ہاؤس کو گراؤں گا, لائبریری بناؤں گا, پی ایم ہاؤس کو گراؤں گا, یونیورسٹی کو بناؤں گا, 100 دن کے اندر عافیہ صدیقی کو لاؤں گا. او بھائی میرے بات یہ ہے کہ ڈبہ جو ہے نا انجن نیا ہے, بگیاں ساری پرانی ہی ہیں. اب ان سے قوم اسپیکٹ کر رہی ہے. قوم کو بہرحال آئی کرا کے نا انہوں نے پورے پاکستان کے اندر ہوئی جیسے نکالی ہے نا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم کرپشن ختم کریں گے. 4% کرپشن بڑھی ہے. انہوں نے کہا تھا بیروزگاری ختم کریں گے, بیروزگاری بڑھا دی ہے. میں عظیم صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا, عظیم صاحب صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان عوام تو پسی ہوئی ہے, پانی کی بون بون کے لیے ترسایا, 200 روپے ٹیکے آپ لوگوں نے مارے عوام کو, کروڑوں روپے کے جو ہے نا پانی ٹینکوں میں. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان تو عوام عوام کو پتہ ہے سارا, عوام جانتی ہے. اس لیے بلدیہ میں دکھاتا ہوں کون ٹھیکیدار ہے, کون ایٹم چلا رہے ہیں. میرے ساتھ چلے کیمرہ اٹھائے, میں لے کے دکھاتا ہوں کہ ایم پی انوال ہیں, ان سارے کاموں میں انوال ہیں. تو عوام کا جان لیتے, عوام کا جان لیتے کہ عوام کا ہے بھائی. پہلے عوام کو بات یہ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے, عوام کے لیے میسج ہے, غسل کے پھٹے میں لیٹ جانا ہے, گھبرانا نہیں ہے, بس عوام کے لیے میسج ہے. عمران خان صاحب تھے تو پانی لانا نائلی پر وہ چلا گیا, بیڑا غرق ہو گیا, تو 3 سال کھانا دیا, ان کی نائلی ہم جیت رہے وہاں سے, وہ بھی عظیم صاحب کو ذرا بولنے دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں عوام کہاں ہیں. دیکھیں بات یہی ہے, وہی بات آپ نے دیکھ لیا وفاق اور صوبائی حکومت تو اس وقت عوام کے لیے کیا سوچ گزر گئے. عوام پوچھتی ہے کہ ہم کہاں ہیں. میرے بھائی نے کہا کہ پی ایس پی الیکشن جیتے گی, ان کے پاس ایک کونسلر نہیں ہے. یہ وفاقی حکومت نمبر 1 کراچی میں ووٹ لینے والی پارٹی, NA 249 کے ووٹ الیکشن میں پی ٹی آئی سب سے آخر نمبر پر آئی ہے, دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے 7ویں نمبر پر. آپ اپنی بات کریں, 7ویں نمبر پر آئی ہے. اپنی باری میں آپ بات کریں, آپ کو موقع دیا تھا. 7ویں نمبر پر پی ٹی آئی اس الیکشن میں آخر نمبر پہ آئی ہے. کراچی والوں نے پی ٹی آئی کو آخر نمبر پہ لا کے کھڑا کر دیا. یہ ہے ان کی کارکردگی. دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ عوام کی بات کر رہے ہیں, بارشیں کل سے شروع ہو رہی ہیں. 3 سال سے ہم, اس سے پہلے وسیم اختر تھے ایم کیو ایم کے میئر, انہوں نے 4 سال کام نہیں کیا, انہیں آپ نے گرفتار نہیں کیا اپنی حکومت بچانے کے لیے. پھر بات کرتے ہیں کہ جو ہے وہ علی زیدی صاحب نے کچرا اٹھانے کا ٹھیکہ لیا, وہ گجر نالے کی صفائی شروع کیا, وہ نہیں کر سکے. کروڑوں اور اربوں روپے کے فنڈ لیے, انہوں نے 80 کروڑ روپے کا ٹھیکہ دیا انٹرویو کو, اس کی ذمہ داری نہیں کر سکے. پھر بھی کر رہے تھے. آپ اپنی بات لیکن ٹرن کا ویٹ کریں. حقیقت ہے, ساری فوٹیج موجود ہے. سرکاری فنڈ نہیں تھا, علی زیدی صاحب
علی زیدی کے پاس پیسے لینے کے بعد نہیں کر سکے. انہوں نے کہا کہ ہم کراچی کو کچرا صاف. بھائی آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے یار. تو آپ نے جیب بھائی وہ نجات ملی تھی اس کراچی کو کھانوں والے سے نجات ملی تھی. چندہ اکٹھا کیا اور سندھ گورنمنٹ نے ان کو کہا کہ آپ آئے کام کریں. کچرا اٹھایا پارکوں میں پھینک دیا, کچرا اٹھایا روڈوں میں پھینک دیا. یہ علی زیدی کام کر کوئی آپ کی فنڈ سے سرکاری فنڈ سے جان چھوٹی تھی کراچی کی. وہی سیاست دوبارہ متعارف کرائی آگے. نہیں ایک منٹ رکیے گا ذرا شاہی صاحب, ایک منٹ شاہی صاحب ذرا عظیم صاحب کا موقف تو لینے دیں. آپ نے کراچی کو پی ٹی آئی کے ریمو کرم پیپلز پارٹی کے ریمو کرم پہ پی ٹی آئی نے کیوں چھوڑا ہے؟ قصور آپ کا ہے نا. آپ نے 1100 روپے کا وعدہ آپ نے کیا, کچرے اٹھانے صفائی کا وعدہ آپ نے کیا. آپ کو 40 کروڑ کا بھتہ کیوں دے رہا ہے؟ احسان روڈ کا اس کا ایک منٹ شاہی صاحب ذرا ان کو روڈ کا افتتاح اچھا نہیں لگتا, عوام دیکھ رہی ہے, اچھا نہیں میں لگتا. بتا رہا ہوں نا, میں آپ کا آپ بار بار کہہ رہے کہ کام نہیں شروع ہوا. حالت یہ ہے کہ جتنی صفائی میں میرا بھائی دیکھ رہا ہے نا, ان جیسے بھائی نا بات پتہ ہے کہ ٹی اے ڈی اے اور مواد پہ اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے کہ پرانی سابقہ حکومتوں پر کیچڑ اٹھانے اور بتائیں کیا کیا کیا. ہمارے فلودے والے کا بتا. ابے بھائی آپ نے کیا کیا 3 سال میں؟ اچھا لیکن مرغی کٹے منشیات کے لیے وہ بھنگ زیتون کے تیل سے میسج چلانا. بات یہ ہے کہ یہ ان کے منصوبے. لیکن اس طرح سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو. پروگرام کو چلانا مشکل بات تو دیکھو نا, موقع پہ بات کرنے دیں. یا تو دوسرے کا ٹائم اس کو بات کرنے دیں, دوسرے کو بات نہیں کرنے دیں گے. ایک منٹ بس جو پی ایس پی کے پاس جانا یہ بھائی ہر پہ عظیم صاحب یہ فرمائیے گا کہ عوام اس وقت بھی مجھے نظر نہیں آ رہی کہیں پہ. ایک منٹ شاہی صاحب آپ بولنے نہیں دیں گے, آپ بھی نہیں بولیں گے. ایک منٹ نا, بات کرنے شور کرنا ہے ان کو رکھا اس لیے کہ یہ شور کرے اور معاملات کو ان کو پتہ ہے. اچھا جیسے بھائی اور بھی ہے آپ سے پوچھوں عظیم صاحب آپ کہیے. بات وہی آگے جو میں بات کر رہا تھا کہ پرسوں جو ہے آپ کی بارشیں ہیں, بارشوں کے 3 دن بعد اگر بارشیں 50, 60, 70 ملی میٹر ہو گئی بارشیں, کراچی ڈوب جائے گا, پی ٹی آئی کا پول بھی کھل جائے گا, پیپلز پارٹی کا پول بھی کھل جائے گا. کراچی تباہ و حال ہے. کراچی میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کراچی میں K4 کا منصوبہ 3 سال آپ کی حکومت کے ہو گئے, کراچی میں K4 کے منصوبہ نہیں ہوا. نہیں ہے کام نہیں ہو رہا, جھوٹ نہ بولے یار. 3 سال ہو گئے, پینڈنگ میں ہے. اس میں ایسا تھا کہ وفاقی حکومت سے ہمارا 50% پہ بات ہوئی تھی. گرین لائن کا منصوبہ وہاں بھی رول ان کی نہ فنڈنگ دینے کی وجہ سے رکا, اور گرین لائن کے ساتھ ساتھ K4 کا جو منصوبہ تھا وہ بھی پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے. اچھا ایک منٹ, ہم نے کہا کہ نہیں اس بارے میں ذرا شاہی صاحب سے جان لیتے ہیں. شاہی صاحب آپ جو ہے وہ صرف 3 نالوں کے حوالے سے کام کر رہے ہیں, 41 نالے تو اس وقت سے حکومت صاف کر رہی ہے. سر یہ میں کہتا ہوں کہ یہ پیپل پارٹی نام کی کوئی حکومت ہی نہیں ہے. یہ تو صرف اور صرف بیٹھے ہوئے کہتے جی صوبائی حکومت صوبائی بجٹ سے میں جو ہے نا کراچی کا بجٹ پورا نہیں کر سکتا. یہاں 90% ریونیو ملتا ہے, آپ کو ملتا ہے, آپ کے جیب میں جاتے ہیں. وہ پاک کام کرائے, وہ پاک ہر ایم این ایز کو 35 پہلے ملے, ابھی 25, یعنی کہ 65 کروڑ روپے لے کے وہ یہی کراچی میں لگ رہا ہے نا, وہ کوئی باہر بنگلہ دیش میں تو نہیں لگ رہا. یہ تحریک انصاف وہ پاک کی حکومت ہی لگا رہی ہے. لیکن مجھے یہ بھائی بتائیں کہ یہ ٹینکروں میں جو پانی آتا ہے یہ نلکوں میں کیوں نہیں آتا؟ آپ کا محکمہ کیا کر رہا ہے؟ سویا ہوا ہے. ابھی تک 37 سال سے 3 سال سے پی ٹی آئی ہے, اس بارے میں نعیم صاحب سے جان لیتے ہیں. آپ جو ہے 41 نالے جو ہیں صاف کر رہی ہے, لیکن اس وقت یہ حالت ہے کہ اگر بارش زیادہ ہو گئی تو پھر اس وقت سنبھالنے میں نہیں آئے گا. دیکھیں سندھ گورنمنٹ کا موقف آ گیا تھا, اور جس کو میں نے ابھی آ کے آپ کو جب پروگرام سٹارٹ ہوا تو میں سٹارٹنگ میں کلیئر کیا کہ میں دعوے سے بات کر رہا ہوں. بارش جتنی ہو جائے, پچھلے سال کیونکہ میری بھائی سمجھ نہیں سکے تھے, میں نے ملی میٹر بارش کی نہیں کہا تھا, میں نے 90 سال کی بارش کے ریکارڈ کا کہا تھا. 150-200 ملی میٹر بارش ہو جائے, اللہ کا شکر ہے ہم تیاری کرتے ہیں. لیکن ایک چیز ہے کہ کیا کراچی صاف ہوگا یا مرتضی آپ صفائیاں دیں گے کہ جناب اس وجہ سے جو ہے وہ ملبہ پڑا ہوا تھا؟ دیکھیں صفائیاں دینے کا وقت چلا گیا. یہاں جن کے پاس جو اختیارات تھے وہ جواب دے تھے, اور جن کے پاس مینڈیٹ ہے وہ جواب دیں, لیکن اس کے باوجود ہم ان پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہے, نہ ان پہ ڈیپینڈ ہم نے کرنا ہے. یہ سازشوں سے باہر نہیں آتے. کبھی آتے ہیں اسپتال قابو کرتے ہیں, قبضے کرتے ہیں اسپتالوں پر, کبھی آتے ہیں جزیروں پہ قبضے کرتے ہیں, کبھی آتے ہیں پی آئی اے لے جائیں گے اسلام آباد اٹھا کے, کبھی آتے ہیں اسٹیل مل والوں کو بے روزگار کرتے ہیں, کبھی آتے ہیں. یہاں بات یہ کہ سازشوں کی بو جو ہے نا وہ وفاق کی, اور 40 کلومیٹر پہ بیٹھی ہوئی حکومت, وزیر اعظم 120 میں جو ہے وزیروں کی فوج لے کے ماحول نے خصوصی انگلش بابو. اچھا لیکن مجھے خدشہ جو لگ رہا ہے نا وہ یہ لگ رہا ہے کہ پہلے تو میئر کراچی وسیم اختر صفائیاں دیتے تھے, لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ مرتضی وہاب ہمیں صفائیاں دیتے ہوئے نظر آئے. دیکھیں بات یہ کہ جہاں خدا نہ خواستہ, میں نے کہا کہ 100% ہم کام نہیں کر سکے, لیکن ڈیوریشن کام کم تھا, ٹائم کم تھا,
جتنا کام ہم نے کیا وسائل میں رہ کر الحمدللہ ابھی بھی میں نے کہا نا دعویٰ باقاعدہ دیکھو نا مرتضیٰ واب صاحب نے دعویٰ کیا ہے اور کہا کہ ہم ہر طریقے سے تیار ہیں، لیکن بات یہ کہ اگر وہ 400 ملی میٹر بارش ہو جائے تو برطانیہ جیسا امریکہ کا ہیوسٹن ڈوب جاتا ہے بھائی، لیکن ابھی تو اتنی بارشیں نہیں ہوئی نا، لوگ انجوائے کب کریں گے؟ ہر سال ہم یہ سنتے ہیں کہ نالے صاف کرنے ہیں لیکن نالے صاف نہیں ہوتے. نالے سب کلیئر ہیں، آپ کیمرہ اٹھائیں اور میرے ساتھ آپ چلے جائیں. جو چھوٹے نالے ہیں، جو بڑے نالے ہیں، 200 چھوٹے اور 13 بڑے نالے، جو بڑے نالے انہوں نے لیے تھے، بڑے نالوں کے اوپر بھی بات پتہ ہے کہ اسمبلی کی حد تک رہا کام، اور اس کے اوپر بھی سندھ گورنمنٹ نے اس پہ کام کروایا اور وہ جو ہے وہ الحمدللہ وہ بھی اپنے کام چل رہا ہے اس وقت. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں مشترکہ طور پہ بجائے تنقید برا تنقید کریں، تنقید برا اصلاح کرتے ہیں، آؤ بیٹھ کے سر جوڑ لیتے ہیں. ان کا کام ہے گورنر صاحب APC بلا لے. ابھی ناظم آباد انڈر پاس کی یہ صورتحال ہے اور لیاقت آباد انڈر پاس کی کہ وہاں سے گزرنا محال ہے کیونکہ وہاں پر جو پیچز ہیں وہ اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ وہاں سے بارش کا ایک تو پانی جمع ہوا ہے اور وہاں سے گزرنا محال ہے. تو یہ سگنل فری کوریڈور کس مقصد کا؟ اس کے لیے تو میرا خیال ہے اپنا مصطفیٰ کمال والے جو ہے نا وہ صحیح طریقے جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں کیونکہ لیکن بات یہ کہ ابھی کام تو دیکھیں ان کے اعتبار میں ان کے دور میں وہ بنے تھے انڈر بائی پاس. ہاں شہید ملت پر اگر کہیں کوئی غلطی ہے تو ہمیں بتائیں. کرنگی جو انڈر بائی پاس یا وہ جو ہمارا جو ایک بڑا منصوبہ ہم نے دیا ہوا ہے اس پہ اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو بتائیں. کرنگی کے اندر جو برجز ہم نے دیے 13 سے اوپر برجز دیے ہیں، اگر اس پہ کوئی کمی کوتاہی تو بتائیں. میرا خیال ہے موقف آپ جو ہے مصطفیٰ کمال کا لے لیں زیادہ اچھا ہے. اب تمام لوگوں کا ہی ویسے موقف آ چکا ہے اور عوام نے اس وقت دیکھ لیا کہ اس وقت جو 17 ملی میٹر صرف گلشن حدید میں بارش ہوئی ہے اس کے بعد شہر کا کیا حال ہوا تھا. آئندہ جو ہے وہ زیادہ بارشیں ہوں گی، زیادہ پانی آئے گا تو شہر کا کیا حال ہوگا آپ خود دیکھیے گا کہ انجوائے کر سکتے ہیں یا آپ جو ہے وہاں سے گزرنا آپ کے لیے محال ہوگا. اس تمام صورتحال کو ہم کچھ ہی دنوں میں مانیٹر کر لیں گے. اس کے ساتھ ہی پروگرام دو ٹوک سے وقار الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.